اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے فعل ماضی مجہول سیکھیں گے، یعنی اسے ہم پیسو وائس کہتے ہیں، یعنی ورب میں، فعل میں آج ہم پیسو وائس کے بارے میں جانیں گے۔ پہلی بات جو ہم یاد رکھیں گے کہ اس میں جو ڈوئر ہوتا ہے، جسے کہ ہم نے فاعل کہا، وہ موجود نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے ضمائر منفصلہ کی، ضمائر منفصلہ کو ہم نے پرسنل پروناؤنس کہا، جو کہ سبجیکٹ یا ڈوئر کا پتہ دیتی ہے۔ غائب میں ہم نے کیا پڑھا؟ مذکر کے لیے ہوا، ہما، ہم، مؤنث کے لیے ہیا، ہما، ہن، مخاطب میں مذکر کے لیے انت، انتما، انتم، اور مؤنث کے لیے انت، انتما، انتن۔ پھر ہم نے دیکھا کہ انت اور انتن ظاہراً قرآن میں ہمیں نہیں ملتے۔ پھر آخر پر متکلم میں ہم نے کیا پڑھا؟ انا اور نحنو۔ قرآن کریم سے اس کی جو مثالیں ہم نے دیکھی، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ از جب ہما وہ دو، فی الغار غار میں، الذین جو، ہم وہ، الذین ہم وہ لوگ جو، یراؤن ریا کرتے ہیں، فَأَلْقَى پس اس نے پھینکا، عصاہ اس کا عصا، فَإِذَا پھر جب، ہیا وہ، ثعبان مبین سری اسدہ ہو گیا، لا نہیں، ہن وہ عورتیں، حل لہم حلال ہے ان مردوں کے لیے، ولا اور نہیں، ہم وہ مرد، یحلون حلال ہے، لہن ان عورتوں کے لیے۔ اذهب جاؤ، انت آپ، و اخوکا اور آپ کا بھائی، بیایاتی میری آیتیں لے کر، ولا تنیا اور سستی نہ کرنا، فی ذکری میری یاد میں، میری نصیحت میں، ولا اور نہ، انتم تم سب، عابدون عبادت کرنے والے ہو، انتما تم دو، ومن اتبعکما اور جو تم دو کی اتباع کرے، غالبون غالب آئیں گے۔ قول اس نے کہا، انما در حقیقت، انا میں، رسول رسول بھیجا ہوا ہوں، ربی کی تیرے رب کا، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، اے عورت، لِأَحَبَ تاکہ میں عطا کروں، لکی تیرے لیے، غلامن زکیہ لڑکا پاکیزہ، انا بے شک ہم نے، نحنو ہم، نزلنا ہم نے نازل کیا، انا نحنو نزلنا بے شک ہم ہی نے نازل کیا، ہم ہی نے اتارا، علیکا آپ پر، قرآن قرآن، تنزیلا تھوڑا تھوڑا، بتدریج۔ نحنو ہم، نقص بیان کریں گے، علیکا آپ کے لیے یا آپ کے اوپر، احسن القصص بہترین قصہ، بہترین کہانی۔ نحنو ہم، نقص بیان کریں گے، علیکا آپ کے اوپر، نبأہم ان کی خبر، بالحق حق کے ساتھ، یعنی صحیح صحیح۔ از قولو جب انہوں نے کہا، لیوسف بے شک یوسف، و اخوہ اور اس کا بھائی، احب محبوب ہے، الی ابینا ہمارے ابا کو، ہمارے باپ کو، منا ہم سے، ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب یوسف ہے اور اس کے بھائی، ونحن اور ہم سب، عصبتن بڑا جتھا ہے، و اور انا بے شک ہم، لا البتہ، نحن بے شک ہم ہی، نہی زندہ کرتے ہیں، و نمیت اور موت دیتے ہیں، یعنی ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، ونحن الوارثون اور ہم وارث ہیں۔ قولو انہوں نے کہا، لئن اگر، اکلا الذئب اسے کھائے بھیڑیا، ونحن عصبتن اور ہم ہیں ایک بڑی جماعت۔ قولو انہوں نے کہا، اضغاث احلام یہ پریشان سے، احلام خواب ہیں،
وما نحن اور نہیں ہم بتاویل الاحلام ایسے خوابوں کی تعویل عالمین جانتے ہیں، ہم ایسے پریشان کن خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ ولا تقتلوا اور نہ قتل کرو اولادکم اپنے اولاد، تمہارے اولاد، خشیتا ڈر سے، املاک مفلسی کے، نحن ہم، نرزقہم انہیں رزق دیں گے یا انہیں رزق دیتے ہیں، وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے اس کلاس کا آغاز فعل سے کیا تھا۔ مزید ہم نے یہ جانا تھا کہ جو جملہ ہوتا ہے عربی میں، جس جملے کی شروعات فعل سے ہوتی ہے اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ مزید ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ جانا کہ ایکٹیو وائس یعنی فعل معروف یا جسے ہم نے معلوم کہا، اس کا دیکھیں روٹ ورڈ کیا ہے، عین، را اور فا، جس کا مطلب ہوتا ہے معروف ہونا، معلوم ہونا۔ تو ایکٹیو وائس ایک ایسا فعل ہوتا ہے جس میں فعل کے ساتھ فاعل کا پتہ بھی ہوتا ہے، یعنی فعل یعنی کام جو کہ زمانے کے ساتھ ہوتا ہے، جس کا انگلش ایکویلنٹ ورب ہے، اور اس کے ساتھ فاعل جسے ہم ڈوور کہتے ہیں یعنی کام کرنے والا، اسے ہم سبجیکٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ جانا کہ کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جن میں صرف فعل اور فاعل سے ہی کام چل جاتا ہے، جیسے اٹھنا، تو اس میں ہمیں جو فعل ہوتا ہے اور فاعل ہوتا ہے ان دو سے ہی کام جو ہے کمپلیٹ ہوتا ہے۔ یعنی انٹرانزیٹو ورب جسے ہم نے فعل لازم کہا، فعل لازم ایسے افعال ہوتے ہیں جن میں صرف فعل اور فاعل سفیشنٹ ہوتے ہیں۔ پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جانا کہ کچھ ایسے افعال ہوتے ہیں جس میں فعل فاعل کے علاوہ ایک اور اسم ہوتا ہے جسے ہم مفعول کہتے ہیں۔ یہ مفعول کیا ہوتا ہے؟ یہ مفعول ایسا اسم ہوتا ہے جس پر کہ کام کا اثر واقع ہوتا ہے، یعنی جب کام کا اثر خود کرنے والے پہ ہو اسے ہم فعل لازم کہتے ہیں، جبکہ جس فعل میں کام کا اثر کسی اور پر ہو تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم فعل متعدی کہتے ہیں، جسے انگلش میں ہم ٹرانزیٹیو ورب کہتے ہیں۔ اس ٹرانزیٹیو ورب میں سبجیکٹ، ورب اور آبجیکٹ بھی ہوتا ہے، اس آبجیکٹ کو ہم نے مفعول کہا۔ پھر ہم نے یہ بات کی تھی کہ فاعل اور مفعول یعنی ڈوئر اینڈ ڈن ٹو، جسے ہم نے سبجیکٹ اور آبجیکٹ کے نام سے بھی جانا، یہ دونوں اسما یعنی ناؤنز ہوتے ہیں جو کہ ظاہر ہوتے ہیں، بائی نیم مینشن ہوتے ہیں یا ضمیر کی صورت میں آتے ہیں۔ پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 4 کمبینیشنز دیکھی جو کہ ہم جنرل پروبیبلٹی کے رول کے حساب سے بھی جان سکتے ہیں کہ یہاں سے 2 انپٹس ہیں اور یہاں سے بھی 2 انپٹس ہیں، تو 4 پاسبلٹیز ہیں، یعنی ظاہر ظاہر، ظاہر ضمیر، ضمیر ظاہر، ضمیر ضمیر۔ کیا مطلب؟ یعنی یا تو فاعل ظاہر ہوگا اور مفعول ضمیر کی صورت میں ہوگا، یا دونوں ظاہر ہوں گے یا دونوں ضمیر کی صورت میں ہوں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے ان ضمائر کے بارے میں جانا۔ دونوں قسم کی ضمائر ہم نے دیکھی، جو مستتر ہوتی ہے، جو ظاہر ہوتی ہے، اور جو فاعل کے بارے میں پتہ دیتی ہے، اور جو مفعول کے بارے میں پتہ دیتی ہیں۔ اب آئیے اس کو مزید اس ایگزامپل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ فعل لازم جسے ہم نے انٹرانزیٹیو ورب کہا، اس کی ایک مثال ہے۔ تو ہم نے کہا کہ جو فعل لازم ہوتا ہے اس کے 2 ہی امپورٹنٹ پارٹس ہوتے ہیں، 2 ہی امپورٹنٹ کمپوننٹس ہوتے ہیں، فعل اور فاعل، یعنی ورب اینڈ ڈوئر۔ جیسے یہاں دیکھیں سورہ نمبر 7 کی آیت 150 کا حصہ ہے، رجع موسیٰ الی قومہ، رجع وہ لوٹا، آگے لیکن موسیٰ ہے تو موسیٰ علیہ السلام لوٹے۔ تو جو لوٹنا ہے، کون لوٹا؟ موسیٰ علیہ السلام۔ تو ہم اس میں اگر سوال پوچھیں کس کو،
تو جواب نہیں بنتا، یعنی یہ فعل لازم ہے، اس میں صرف فعل اور فاعل ہوتا ہے۔ رجع موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام لوٹے، اور مزید اس میں کیا ہے؟ الی قومہ، اپنی قوم کی طرف۔ تو یہ ایڈیشنل انفارمیشن ہے جسے ہم نے متعلق فعل کہا۔ یعنی ہم نے دیکھا کہ فعل لازم میں دو ہی پارٹس ہیں، یعنی verb اینڈ the doer۔ اس کے برعکس دیکھیں فعل متعدی، فعل متعدی جسے ہم نے ٹرانزیٹو ورب کہا، اس میں فعل ہوتا ہے، فاعل ہوتا ہے اور مفعول ہوتا ہے۔ یہ مفعول کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ایسا اسم ہوتا ہے جس پر کہ کام کا اثر واقع ہوتا ہے، یعنی کام کرنے والا یہ، اور جس پر کام کا اثر واقع ہوا اسے ہم مفعول کہتے ہیں۔ جیسے سورہ نمبر 29 کی آیت 44 کا حصہ دیکھ لیجئے۔ خلق اللہ، اگر اتنا ہی ہوتا تو ترجمہ کیا ہوتا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ اب ذرا سوال پوچھیں، کس کو پیدا کیا؟ تو جواب بنتا ہے، یعنی یہ فعل متعدی ہے، یہ ٹرانزیٹو ورب ہے، اس میں کام کا اثر کس پر ہوا ہے؟ اللہ خالق ہے۔ کس چیز کا خالق ہے؟ السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا خالق ہے۔ اور اس میں بھی جو ایڈیشنل انفارمیشن ہوگی اسے ہم متعلق فعل کہیں گے۔ تو اس سلائیڈ کو ایک بار پھر سے ہم دیکھتے ہیں۔ ہم اس میں یہ کنکلیوڈ کرتے ہیں کہ فعل لازم میں دو ہی کمپوننٹس ہوتے ہیں، ایک فعل اور فاعل، کام کرنے والا اور فعل۔ اس کے برعکس فعل متعدی میں کیا ہوتا ہے؟ فعل ہوتا ہے، فاعل ہوتا ہے اور مفعول ہوتا ہے۔ آپ بھی جب کہنا چاہیں یا معلوم کرنا چاہیں کہ کون سا فعل لازم ہے اور کون سا فعل متعدی ہے، تو آپ اس کام کے بارے میں پوچھیں، سوال کریں۔ اس نے کھایا، کس کو؟ روٹی کو کھایا۔ اس نے پیا، تو سوال پوچھیں کس کو؟ اگر جواب بنتا ہے تو وہ فعل متعدی ہے۔ تو اب آئیے آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم فعل مجہول کے بارے میں جانیں گے۔ ابھی تک جو ہم نے فعل پڑھے وہ فعل معروف تھے، جس کو ہم نے فعل معلوم بھی کہا۔ اس میں فاعل بڑا سگنیفیکنٹ ہوتا ہے، یعنی کام کرنے والا۔ ہم نے فعل معروف میں دیکھا کہ کام کرنے والا اہم ہے، جبکہ جس پر کام واقع ہوتا ہے وہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی ہم نے دیکھا فعل معروف میں کہ فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہوتی ہے، وہ چاہے لازم ہو یا متعدی ہو، یعنی چاہے صرف فعل اور فاعل ہی کام کر لیں یا مفعول کی بھی ضرورت پڑ جائے۔ پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دیکھا کہ فاعل یا تو ظاہر ہوتا ہے یا ضمیر کی صورت میں ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ بائی نیم مینشن ہوتا ہے یا ضمیر کی فارم میں موجود ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے دیکھا اگر ہم صرف کہیں خلقہ، خلقہ کا ترجمہ اس نے پیدا کیا، تو اس میں یہ جو ہی ہے وہ ہوا کی ضمیر ہم کہتے ہیں ہوا فاعل ہے، خلقہ اس نے پیدا کیا، اور یہ ہوا اس میں جو ہے یہ پوشیدہ ہے، اور ہوا فاعل ہے، ہی کریٹڈ، تو یہ ضمیر کی صورت میں ہوا۔ اور اگر ہم لکھیں خلق اللہ، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ تو یہاں پہ جو فاعل ہے وہ ہوا کی فارم میں پوشیدہ ہے، خلق، ترجمہ اس نے پیدا کیا، اس میں فاعل کون ہے؟ ہوا کی ضمیر پوشیدہ ہے، ترجمہ کیا ہے؟ ہی کریٹڈ۔ اور یہاں دیکھیں خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا۔ تو ہم نے دیکھا کہ فعل معروف میں فاعل بڑا سگنیفیکنٹ ہوتا ہے، جو کہ یا تو ہڈن ہوتا ہے یا بالکل ویوڈ ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے، بائی نیم مینشن ہوتا ہے۔ اب آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم کیا جانیں گے؟ فعل مجہول، اسے ہم پیسیو وائس کہتے ہیں۔ اس میں دراصل سگنیفیکنس کس کی ہوتی ہے؟ مفعول کی، جس پر کہ کام کا اثر واقع ہوتا ہے۔ تو یہاں سے سیدھی سی بات یہ پتا چلتی ہے کہ یہ صرف متعدی سے ہی بنے گا۔ سب سے پہلے جان لیجئے کہ مجہول جو ہے اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے جیم، ہا
اور لام یعنی جہل. جہل کیا ہوتا ہے؟ لا علمی. کس کی لا علمی؟ فاعل کی لا علمی. یعنی فعل مجہول ایک ایسا فعل ہوتا ہے جس میں فاعل معلوم نہیں ہوتا، یا اس کا ذکر ضروری نہیں ہوتا، یا اس کا ذکر مناسب نہیں ہوتا. اس فعل کی نسبت مفعول بھی، جسے ہم نے خالی مفعول بھی کہا تھا، کی طرف ہوتی ہے. یعنی یہاں پہ جس نے کام کیا وہ مذکور نہیں ہوتا، وہ مینشن نہیں ہوتا. تو چونکہ ہم نے اس سے پہلے دیکھا ہے کہ فعل لازم میں مفعول کا کوئی کام نہیں ہوتا، تو لہٰذا ہم یاد رکھیں گے کہ جو فعل مجہول ہوتا ہے وہ صرف متعدی افعال سے بنتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی صرف ایسے فعل مجہول بنیں گے جس میں کام کا امپیکٹ کسی اور پر ہوگا. تو مجہول میں پھر خاص چیز کیا ہے؟ اس میں کام کرنے والے کا ذکر نہیں کیا جاتا، بس کام اور کام کا اثر جس پر ہوا اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے. تو یعنی پیسو وائس جسے ہم نے فعل مجہول کہا، اس میں ڈوئر یعنی سبجیکٹ از ناٹ ریکوائرڈ. فعل مجہول میں ہم نے دیکھا کہ جس فعل کا فاعل معلوم نہ ہو، یا اس کا ذکر ضروری نہ ہو، یا مناسب نہ ہو. تو یاد رکھ لیجئے کہ فاعل کو غائب کیوں کیا جاتا ہے. تو اس کے کچھ وجوہات ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہے. پہلا ہے کہ پتہ نہیں، کام جس نے کیا وہ واقعی پتہ نہیں. جیسے کسی نے چوری کی، یا اس کا اور ایک وجہ یہ ہو سکتا ہے کہ سب کو پتا ہے کہ کام کس نے کیا، یعنی یہ نون یا انڈرسٹوڈ ہے، فاعل کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یا اور ایک وجہ یہ ہو سکتا ہے کہ پتا تو ہے لیکن بتانا نہیں چاہتے. کام جس نے کیا ہے وہ مینشن کرنا ضروری نہیں جانتے. تو مزید ہم نے دیکھا کہ یہ صرف متعدی افعال سے ہی بنتا ہے، یعنی فعل مجہول صرف متعدی افعال سے بنتا ہے. کیوں بھلا؟ متعدی افعال ہی دراصل وہ افعال ہیں جن کو کہ آبجیکٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اور ہم نے یہ دیکھا کہ فعل مجہول میں اس کام کی نسبت مفعول پر ہوتی ہے، جسے کہ ہم مفعول بھی کہتے ہیں. اب دیکھیے ہم کمپیئر کر کے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ فعل معروف اور فعل مجہول. آگے جانے سے پہلے ایک ضروری پوائنٹ ہم یہ نوٹ کریں گے کہ جب ہم انگلش میں پیسو وائس کرتے ہیں تو ہم وہاں پہ سبجیکٹ کو اینڈ میں لاتے ہیں لیکن مینشن کرتے ہیں. عربی میں ایسا قاعدہ نہیں ہے. عربی میں کیا امپورٹنٹ ہے کہ ڈوئر از ناٹ ٹو بی مینشنڈ. سبجیکٹ کو اگنور کرنا ہے، اس کو مخفی کرنا ہے. یعنی جیسے دیکھیں، ہم کہیں گے سالم ہیلپڈ ناصر. سالم نے ناصر کی مدد کی. اور جب ہم اس کا پیسو وائس کرتے ہیں ہم اس کو پہلے لاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ناصر واز ہیلپڈ بائی سالم. یعنی ہم نے سالم کو پھر سے مینشن کیا، بس آرڈر ریورس کیا. اس کو ہم پیسو وائس کہتے ہیں. لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے. یہاں پہ سالم جو ہے وہ اگنور کرنا ہے. یعنی ہم نے بس سینٹنس اتنا کہنا ہے، ناصر واز ہیلپڈ. یہ ہوگا ہمارا پیسو وائس عربک کا. اب آئیے اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو فعل معروف جس کو کہ ہم نے جانا معلوم سے ہے، اس کے روٹ ورڈ ہے آئین، را اور فا، جس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جاننا، پتا ہونا. اور اس میں سگنیفیکنٹ پارٹ کس کا ہے؟ فاعل کا ہے. جیسے یہاں دیکھیں خلق الانسان، اس نے پیدا کیا انسان کو. ہی کریٹڈ. تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فاعل ہوا کی صورت میں پوشیدہ ہے. خلق الانسان، اس نے پیدا کیا انسان کو من علق، لوتھڑے سے. اب اس کے برعکس مجہول دیکھیں. مجہول کیا ہوتا ہے؟ جسے ہم نے پیسو وائس کہا. اس کے روٹس کیا ہے؟ جہل، یعنی جیم، ہا اور لام. جہل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لا علمی. کس کی لا علمی؟ فاعل کی. اب ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ فاعل کی پلیس مفعول لے لیتا ہے،
ہوتا مفعول ہے، آتا ہے کس کی جگہ پر؟ فاعل پر، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ نائب فاعل۔ اب پہلے ذرا اس آیت کو دیکھیں، یہاں پہ ہم نے دیکھا خلق الانسان، اس نے پیدا کیا انسان کو، اور یہاں دیکھیں خلق الانسان، ترجمہ دیکھیں، غور سے سنیں، انسان کو پیدا کیا گیا، کس نے پیدا کیا؟ مینشن نہیں ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انڈرسٹوڈ ہے، لیکن مینشن نہیں ہے۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا گیا، ضعیفہ، کمزور۔ یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا، یہ فاعل ہے، اللہ نے بیان کی مثال، اللہ فاعل ہے، ضرب فعل ہے، اور کیا بیان کی؟ مثال۔ اور اس آیت میں دیکھیں یا ایھا الناس، اے لوگو، ضربا مثل، بیان کی گئی ہے مثال، یا بیان کی جاتی ہے مثال۔ کون بیان کرتا ہے؟ کس نے بیان کیا؟ ہم نے یہاں ترجمہ نہیں کیا اس نے بیان کیا، بلکہ ترجمہ کیا کیا؟ بیان کی جاتی ہے۔ اور ایک مثال دیکھیں، یا قوم، اے میری قوم، ادخلوا الارض، داخل ہو جاؤ زمین میں، المقدس، پاکیزہ، التی، جو کتب اللہ لکم، لکھ لی گئی ہے تمہارے اوپر، اللہ نے تمہارے لیے، اللہ مینشنڈ ہے، اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے۔ غور کریں، اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے۔ اب اس آیت میں دیکھیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتبہ، فرض کیا گیا، فرض کیا گیا، کس نے کیا؟ یہاں تو ہم نے دیکھا کتب اللہ، اللہ نے لکھ لیا، یہاں پہ کیا کیا؟ فرض کیا گیا، فرض کیے گئے، علیکم، تم پر، الصیام، روزے، کما، جیسے، کتبہ، فرض کیے گئے، علی الذین، ان لوگوں پر، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے۔ اب دیکھیں فعل ماضی معلوم میں ہم نے دیکھا فعل، فعل یا فعول، یعنی فعل ماضی میں ہم نے کیا کہا تھا؟ پہلے پہ زبر اور آخر پر زبر، بیچ میں زبر بھی ہو سکتی ہے، زیر بھی ہو سکتی ہے، اور پیش بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن نوٹ کر لیجئے کہ جو ماضی مجہول ہوگا، اس کی جو پرائم انڈیکیشن ہے وہ کیا ہے؟ پہلے پر پیش، پہلے پر پیش، اور آخر پر ویسے ہی زبر ہی ہے، اور سینٹرل کلمہ ہمیشہ زیر کے ساتھ آئے گا، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں آخر سے پہلے زیر۔ تو ہم نے دیکھا کہ یہ جو فعل مجہول ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے حرف پر پیش، پہلے حرف پر پیش، اور آخری حرف سے پہلے زیر، اور آخری حرف سے پہلے زیر۔ وہاں کہا تھا پہلے اور آخر پر زبر، یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے پر پیش اور پہلے سے آخر پر زیر۔ اس کو ہم فلو میں یاد کرنے کے لیے اس کا سہارا بھی لے سکتے ہیں، آخری حرف کو چھیڑنا نہیں، یہ جو بھی ہے اسے رہنے دو، اور آخری حرف سے پہلے کو چھوڑنا نہیں، یعنی اس کو لازمی زیر کر دینا ہے۔ اگر یہ عین زبر سے بنا ہے، جیسے یہاں دیکھیں جعل سے بنے گا جعل، یعنی جعل تھا تو جعل بن گیا۔ اب یہاں دیکھیں جیسے اس پیٹرن کا کوئی فعل لے لیتے ہیں، جیسے رضیہ، رضیہ، ز، اسی طرح یہاں پہ ثقولا، ثقیلا۔ تو بنانے کا قاعدہ ہم نے دیکھ لیا کہ فعل ماضی کے پیٹرن سے بالکل ہٹ کر ہے، پہلے ہی اس پر پیش ہے اور آخر سے پہلے زیر، اور اس کو ہم نے کیا کہا؟ آخری حرف کو چھیڑنا نہیں اور آخری حرف سے پہلے کو چھوڑنا نہیں، یعنی اسے لازمی زیر کر دینا ہے۔ اب آئیے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کچھ مثالیں دیکھیں گے قرآن کریم سے۔ تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم پیسو وائس یعنی فعل ماضی مجہول کے بارے میں جانیں گے، جس میں کہ فاعل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس فاعل کی جگہ جو لے لیتا ہے اسے ہم نائب فاعل کہتے ہیں، اور یہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں مزید جانیں گے۔ تو ہم نے دیکھا کہ اس پیسو وائس میں، جسے ہم نے فعل مجہول کہا، آبجیکٹ کی ضرورت ہوتی ہے، تبھی تو ہم نے کہا کہ یہ متعدی افعال سے بنتا ہے۔
اس میں فاعل انسگنیفیکنٹ ہے، فاعل کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ فاعل کو مخفی کیا جاتا ہے، چھپایا جاتا ہے۔ جیسے یہاں دیکھیں، کتابہ سے کتبہ، کتبہ فرض کیے گئے، پرسکرائبڈ، خلقہ پیدا کیا گیا، بنایا گیا، قتلہ مارا گیا، ضربہ بیان کی گئی، وضاحت کی گئی، قرئ پڑھا جائے، خلقت بنائے گئے، رفعت بلند کیے گئے، نصبت گاڑ دیے گئے، سطحت بچھایا گیا۔ اس کے انگلش ایکویلنٹس دیکھیے، کتبہ پرسکرائبڈ، خلقہ کریٹڈ، قتلہ پیرشڈ، ضربہ illustrated، قرئ recited، خلقت formed، رفعت raised یا lifted، نصبت fixed یا raised high، اسی طرح سطحت spread out۔ سورہ بقرہ کی آیت 183 میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، کتبہ فرض کیے گئے، علیکم تم پر، الصیام روزے، کما کتبہ جیسے فرض کیا گیا، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم، تتقون تقوی حاصل کرو یا پرہیزگار بن جاؤ۔ سورہ نمبر 7 کی آیت 204 میں دیکھیں، و اور، اذا جب، قرئ پڑھا جائے، القرآن قرآن جب قرآن پڑھا جائے، فاستمعوا تو غور سے سنا کرو، لہو اسے تو اسے غور سے سنا کرو، وانصتوا اور چپ رہو، خاموش ہو جایا کرو، لعلکم تاکہ تم پر، ترحمون رحم کیا جائے، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورہ نمبر 4 کی آیت 28 میں دیکھیں، یرید اللہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، یرید اللہ چاہتا ہے اللہ، ان کے، یخفف ہلکا کر دے، انکم تم سے، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے بوجھ ہلکے کر دے، و اور، خلقہ اس نے پیدا کیا نہیں، خلقہ پیدا کیا گیا، الانسان انسان کو، ضعیفا کمزور۔ سورہ نمبر 85 کی آیت 4 میں دیکھیں، قتل قتل کیے گئے، اصحاب الاخدود اصحاب لوگ، اخدود کھندق، اصحاب الاخدود کھندق والے۔ سورہ نمبر 22 کی آیت 73 میں دیکھیں، یا ایھا الناس اے لوگو، ضربہ بیان کیا گیا یا بیان کی جاتی ہے، مثل مثال، اے لوگو بیان کی گئی ہے، بیان کی جاتی ہے، مثل مثال، فاستمعوا تو اسے سنو، فاستمعوا تو سنو اسے غور سے، لہو اسے، فاستمعوا لہو تو غور سے سنو اس کو۔ سورہ نمبر 88 کی کنٹینیوس آیات ہیں، پہلے دیکھیں آیت 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا، پس، لا کیا پس نہیں، ینظرون یہ دیکھتے، الی الابل اونٹوں کی طرف، کیفہ کیسے، خلقت بنائے گئے، اس نے بنایا نہیں، بنائے گئے، وإلی السماء اور آسمان کی طرف، کیفہ کیسے، رفعت بلند کیے گئے، وإلی الجبال اور پہاڑوں کی طرف، کیفہ کیسے، نصبت گاڑ دیے گئے، وإلی الارض اور زمین کی طرف، کیفہ کیسے، سطحت بچھائی گئی۔ تو ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، خلقت، رفعت، نصبت، سطحت، تو اس میں کنٹینیوسلی ہمیں پیش ملتا ہے
جو کہ انڈیکیشن ہے کس کی؟ مجہول کی. یعنی بنائے گئے، بلند کیے گئے، گاڑ دیے گئے، بچھایا گیا. کس نے بچھایا؟ کس نے گاڑا؟ کس نے بلند کیا؟ کس نے پیدا کیا؟ معلوم نہیں ہے. یعنی بیان، یعنی اس میں مینشن نہیں ہے. تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے ماضی مجہول کے بارے میں جانا کہ ماضی مجہول کیا ہے. یہ ایک ایسا فعل ہے جس میں فاعل غیر موجود ہوتا ہے. فعل کے ساتھ پھر ایک ملتا جلتا اسم ہوتا ہے جو لگتا تو فاعل ہے لیکن ہوتا مفعول ہے، جسے ہم نائب فاعل کہتے ہیں. اور انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل میں جانیں گے. تو ہم نے دیکھا کہ فعل مجہول کے جو اصل میں روٹ ورڈ ہے وہ ہے جیم، ہا اور لام، جس کا کہ مطلب ہوتا ہے لا علمی. اس میں دراصل فاعل معلوم نہیں ہوتا یا اسے مخفی کیا جاتا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ یہ جو مجہول بنانے کا قاعدہ ہے اس میں لازمی پہلے حرف کو پیش کرنا ہوتا ہے اور جو عین کلمہ ہے یہ مسلسل زیر کے ساتھ آتا ہے، اس کو لازمی ہمیں زیر کر دینا ہے. مزید ہم نے یہ جانا کیونکہ فعل مجہول میں سگنیفیکنٹ پارٹ ہوتا ہے مفعول، تو لہذا یہ متعدی سے بنتا ہے. یعنی جو متعدی افعال ہوتے ہیں جن میں کہ مفعول مینشنڈ ہوتا ہے، وہ چاہے ظاہر ہو یا ضمیر کی صورت میں ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سمجھانے سمجھنے میں جو کوتاہیاں ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.